بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ الحمدللہ سید البشر کے عنوان سے معنون کانفرنس جاری ہے۔ سٹیج پر عظیم مبلغین اور نامور تشریف فرما ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے اور لوگوں کو ہمارے متعلق جان لینا چاہیے کہ ہم اہل حدیث ہوتے ہیں۔ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی وحی کا اتباع کرتے ہیں اس انداز میں، اس طرز میں جس انداز میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ مسلمین اور ائمہ اہل سنت نے کیا۔ حق کا ایک تسلسل ہے جو صحابہ سے چلا، محدثین تک پہنچا اور وہی تسلسل ہم تک پہنچا۔ قیامت کی صبح تک حق کا وہ تسلسل جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے وہی عقائد و اعمال ہیں جو اسلاف امت کے تھے، اہل سنہ والجماعت کے تھے۔ لوگ ہمارے متعلق یہ خیال کرتے ہیں شاید جس طرح انہوں نے نیا دین متعارف کرایا، نئے نئے عقائد و اعمال وضع کیے، شاید اہل حدیث بھی کوئی ایسا گروہ اور فرقہ ہے انہوں نے اس جسارت کا ارتکاب کیا ہوگا، العیاذ باللہ۔ ہم اللہ کی وحی پر ہیں اور ائمہ اہل سنت کے عقیدے پر ہیں۔ ہمارے عقیدے میں نہ غلو ہے نہ تقصیر ہے۔ ہم محدثین کے مسلک سے سرگو منحرف نہیں۔ کوئی آئے ہمارے عقائد و اعمال کو اہل سنہ والجماعت کے ائمہ پر پیش کرے، عقیدے کے ایک شک میں بھی اگر اہل سنہ سے مخالفت ہوئی ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے دین وضع نہیں کیا، اللہ کے فضل و کرم سے دین کی پاسبانی کی ہے۔ اہل حدیث اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے امین ہیں، اللہ کے دین کے محافظ ہیں۔ انہوں نے اپنے قول و فعل کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کی اور آپ کے ساتھ وفا کی، آپ کے صحابہ کے ساتھ وفا کی، ائمہ دین کے ساتھ وفا کی۔ ہمارے عقیدہ یا عمل میں بدعت کی آمیزش نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا ہر عمل اہل سنہ والجماعت کی زندگی میں موجود ہے۔ لہذا ہمارے متعلق یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آئیں ہم محدثین کے مسلک پر جمع ہو جاتے ہیں۔ آسمان اس بات پر شاہد ہے، زمین گواہ ہے کہ اس نیلی فام چھت کے نیچے محدثین سے بڑھ کر حق والا کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں محدثین کے مسلک پر اکتفا کرنا چاہیے۔ جو آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ذکر کیا
کہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور سبیل مومنین سے ہٹ جاتا ہے. بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر ختم ہو چکی تھی کہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، جس طرح مڑنا چاہتا ہے ہم اس کو موڑیں گے، جہاں پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو پھیر دیں گے، جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے، لوٹ کر ہمارے پاس آئے گا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا. درمیان میں سبیل مومنین کا تذکرہ کیا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ سبیل مومنین کیا ہے؟ سبیل مومنین مومنوں کا راستہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہیں یا مخالف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کر رہے ہیں یا آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ کی موافقت و مخالفت کا پتہ سبیل مومنین دیتا ہے. ہم پوری دنیا کے انسانوں اور مسلمانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، آئیں اپنے اعمال عقائد لے کر آئیں. ہم بھی اپنے عقائد و اعمال لے کر آتے ہیں، سبیل مومنین پہ رکھتے ہیں. جس کا عقیدہ اور عمل سبیل مومنین کے موافق ہے وہ حق والا ہے، اور جس کا مخالف ہے وہ حق پہ نہیں ہے، اس کو وہ اپنا عقیدہ عمل چھوڑنا ہوگا. کوئی عمل بھی لے آئیں، کوئی عمل بھی لے آئیں، اس کو سبیل مومنین کو اس کی فرق کریں گے. اگر مومنوں کے راستے میں وہ عمل موجود ہے تو وہ حق ہے. ہم نے قرآن کریم کی کسی آیت کی اپنی طرف سے کوئی تعبیر کوئی تفسیر نہیں کی ہے. اس کو ہم تعبیر سمجھتے ہیں، اس کو تحریر سمجھتے ہیں. ہم نے کسی حدیث کا کوئی منشائی مطلب نہیں لیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہے، یہ نبی پاک کی حدیث ہے. ائمہ محدثین نے اس آیت کا کیا معنی لیا ہے، محدثین نے اس آیت کا کیا مطلب معنی بیان کیا ہے، صحابہ کس انداز میں اس آیت پر عمل کرتے تھے، ہم وہ دیکھتے ہیں. اور پھر ہم ان کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کا ہم نے اپنی مرضی اپنے علم کے مطابق اپنے علم کے بلبوتے پر اس کو کوئی معنی متعین کیا ہو. یہ ہمارا صبر ہے. لوگ ہمیں نہیں جانتے، لوگ ہمیں نہیں جانتے. یہ ہمارا صبر ہے. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ دین سمجھا جا چکا ہے، قرآن پڑھا جا چکا، حدیث پڑھی جا چکی ہے. قرآن سمجھا جا چکا ہے، حدیث سمجھی جا چکی ہے. اسلامی عقائد وضع ہو چکے ہیں، اعمال بیان احکام بیان ہو چکے ہیں. اب ضرورت صرف اتباع کی ہے، ضرورت صرف اتباع کی ہے. نت نئے عقائد و اعمال وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مختصر سی بات عرض کرتا ہوں جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الفقی والمتفق کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایک قول لکھا ہے. امام عبداللہ بن داؤد خریبی رحمہ اللہ تعالی کا جو 213 ہجری میں وفات پاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں واللہ، کیا مطلب؟ اللہ کی قسم، لو ان القوم لم يزيدوا في الوضوء على غسل اظفارهم لما زدنا علیہ. یہ ہمارا مسلک ہے. جس نے سمجھ لیا وہ خوش بخت ہے، وہ سعادت مند ہے. یہ محدثین کا مسلک ہے، یہ محدثین کا اجماعی قول ہے. دو مسلمان کی اس قول سے اختلاف نہیں کرتے. مطلب کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ خبر پہنچے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل سنت وضو کرتے صرف پاؤں کے ناخن دھوتے، اللہ کی قسم ہم صرف پاؤں کے ناخن دھوتے، ناخن سے زائد پاؤں نہ دھوتے. اب قرآن تو ہے، اللہ کا حکم ہے پاؤں دھونے کے حوالے سے. یہ بات تو کلیئر ہے. بالفرض والمحال اگر ایسے ہوتا، ہم نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار حق بنایا، ایمان کی دلیل بنایا. صحابہ سے
سے محبت کا معیار اور معنی اور مفہوم کیا ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ صحابہ کبھی اللہ کے قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر یہ بات ان سے منقول ہو، صرف ناخن دھوتے تھے، ہم ناخن سے زیادہ نہیں دھوئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑھ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو سمجھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو پانے والے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے، رسول اللہ کے فرمودات ارشادات کو سمجھنے والے اصحاب محمد اور ائمہ اہل بیت اور ائمہ اہل سنت ہیں۔ بات سمجھ آتی ہے؟ نس موجود کہ پاؤں دھونے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے اللہ پاؤں دھونے کا کہے اور صحابہ ناخن دھوئیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مراد کو صحابہ محمد نے سمجھا، ہم نے نہیں سمجھا۔ ہم کہتے ہیں بھائی جھگڑا نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، دعوت فکر ہے، محبت ہے، نفرت نہیں ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں، ہماری مجبوری کو بھی سمجھو نا۔ نہیں سمجھتے، آئیں سبیل مومنین پہ آ جائیں۔ اللہ نے ایک راستے کا ذکر کیا ہے، یہ مومنوں کا راستہ ہے۔ اپنے ہر عقیدہ اور عمل کی پرکھ سبیل مومنین پہ کر دیں۔ موافق ہے تو آپ حق میں ہیں، مخالف ہے تو آپ حق پر نہیں ہیں۔ لوگوں دین کو اسلاف امت کے علم اور عمل کے مطابق سمجھا جائے گا۔ مسلک اہل حدیث یہ ہے، وہ حق جو صحابہ کے پاس تھا وہ چل کر ہمارے پاس آیا اور قیامت تک حق رہے گا۔ جیسے صحابہ نے دین کو سمجھا، اہل سنت کے ائمہ نے سمجھا، تیسے اس پر عمل ہوگا۔ یاد رکھیں، دنیا میں فتنے کیوں آ گئے؟ لوگ گمراہی اور ضلالت کے گٹھٹو اندھیروں میں کیوں گم ہو گئے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، دعویٰ تو تھا ہم صحابہ کو مانتے ہیں، مگر صحابہ کا طرز عمل نہیں، صحابہ کا علم اس پر بھروسہ نہیں کیا گیا۔ صحابہ کی محبت کو ایمان کی دلیل بنانے کا مفہوم ہی یہی ہے کہ صحابہ جیسا طرز زندگی ہو، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ قرآن مقدس اور حدیث کی جو مفاہیم و مطالب ہیں اہل سنت کے ائمہ سے، محدثین سے لیے جائیں گے۔ محدثین جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں، محدثین جو کہتے ہیں وہ حق ہے، اور وہ قرآن و سنت کی صحیح تعبیر ہے۔ آج لوگوں نے نت ہے عقائد اور اعمال بدل کر لی ہیں، لوگوں نے نئے دین گھڑ لیے، ایسا دین، ایسا عمل، ایسا قوم پہلے مسلمانوں سے نا واقف ہے۔ لے جاؤ ایسے دین کو جو دین اہل سنت کے ائمہ اور محدثین کی زندگیوں میں نہیں تھا، ہم ایسے دین کو نہیں مانتے۔ لاؤ محدثین کی زندگیوں میں جو ان کے عقائد و اعمال ہیں، ہم ان کے اپنے آنکھوں کا جھومر بنائیں گے، اپنے ماتھے کا جھومر بنائیں گے، آنکھوں کا سرما بنائیں گے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اس لیے ہم بدعات سے کوسوں دور ہیں۔ جو ائمہ سنت محدثین سے دور ہیں وہ بدعات کے قریب ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے ضمن میں آج لوگوں نے ایک عید گھڑ لی ہے اور کہتے کیا ہے کہ تمہیں خوشی نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات کسی منصف مزاج انسان کو زیبا نہیں دیتی۔ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ کا سچا رسول مان لیا، آپ کو خاتم النبیین مان لیا، آپ کو ہادی مان لیا، آپ نے اللہ کے اذن سے جو مسائل و احکام شریعت کے بتائے ان کو مان لیا، تو خوشی کیوں نہیں ہے؟ کیا کوئی مسلمان اس کو کیا مجبوری ہے کہ کلمہ بھی پڑھتا ہے تو نبی پاک کی ولادت میں اس کو خوشی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں خوشی تو ہے، مگر بات وہی ہے، آؤ آپ اپنی عید لے کر آؤ، سبیل مومنین پر پیش کرو۔ اگر اس عید کا ثبوت سبیل مومنین میں ہے تو ہمارا ایمان سمجھ لو، اگر سبیل مومنین میں نہیں تو ہماری مجبوری کو سمجھے، ہم اس کو حق نہیں کہہ سکتے۔
لگائیں بات، جو فتویٰ لگائیں، اسلاف امت پر تنقید کرے. جب اہل حدیث پر تنقید ہوتی ہے در حقیقت ائمہ اہل سنت پر تنقید ہوتی ہے. میں عرض کر رہا تھا دنیا میں جتنے فتنے آئے، جتنی پریشانیاں آئی، جتنی ضلالتیں اور گمراہیاں دنیا میں جنم دے رہی ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کو پیش کرتے ہیں، حدیث کو پیش کرتے ہیں، مگر اصحاب محمد کو پیش نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر دنیا قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ساتھ اصحاب محمد کو پیش کرے، اللہ کی قسم ہے صبح سے پہلے زمین پر بدعت نام کی چیز کوئی نہیں رہی. بدعت جنم ہی تب لیتی ہے جب قرآن کو پیش کرے اور حدیث کو پیش کرے، مگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے. یہ جو عید ہے یہ تو شیعوں نے منائی ہے اس دھرتی پر، زمین پر. 335 ہجری میں سب سے پہلے مصر کے اندر الخطط کے اندر لکھا ہے علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ نے. 845 ہجری دیار مصر کے مورخ ہیں، مورخ اسلام ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے عقیدت مندوں میں سے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو رافضیوں نے بنائی تھی. یہ روافض نے عید ایجاد کی، ان کا گھڑا ہوا دین ہے. یہ روافض کا دین ہے، اہل سنہ کا دین نہیں. اصحاب اور تابعین تبع تابعین محدثین کا دین نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اس دین سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ناواقف تھے، امام شافعی بھی ناواقف تھے، احمد بن حنبل بھی واقف تھے، ناواقف تھے، امام مالک رحمہ اللہ، یہ سارے ائمہ ناواقف تھے. عیسائیوں سے انہوں نے لی کہ عیسیٰ علیہ السلام یوم ولادت کو عید مناتے ہیں، اور یہ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا ہمیں بھی منانی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہمیں بھی عید منانی چاہیے. کتنی بڑی جسارت ہے. علامہ ابن الجزری نے بات لکھی، اہل کتاب نصارہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی عید مناتے ہیں یوم ولادت کو، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن ہم عید منائیں. مولا علی قاری نے جواب دیا، بزرگوں سوچو تو صحیح، کیا بات کر رہے ہو؟ ہمیں تو اہل کتاب کی مخالفت کا کہا گیا، آپ موافقت کر رہے ہیں. ہمیں اہل سنت و اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی مخالفت کا کہا گیا، آپ موافقت کی بات کرتے ہیں. لہذا یہ بدعت ہے، کبیر بدعت. اور اس بدعت کی ضمن میں جتنے خرافات، محرمات، ترہات اور بدعات نے جنم لیا، اللہ کے سوا ان کو شمار کو نہیں کر سکتا. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ تو نعرے لگاتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پورے پیارے ہیں. کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، ولادت کی خوشی ہے، آمد مصطفیٰ ہے، بشور مچا. خوشی تو ہر مسلمان کو ہے. خوشی کا یہ مطلب ہے ہم وہ کام کریں تو جو صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، اہل سنت نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا. یہ کیسا دین ہے؟ اس میں رب کی رضا ہے. سوچنے کی اس میں رب کی رضا کہاں سے ہے؟ آج پھر ایک بات کی جاتی ہے، بات یہ کی جاتی ہے یہ بدعت حسنہ ہے. بدعت کی تقسیم کرتے ہیں، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے. مسلمانوں، وحی کے مقابلے میں جو عمل وضع کیا گیا وہ بدعت ہے. جس عمل کا ثبوت اللہ کی وحی نہیں، وہ دین نہیں بن سکتا. علامہ عینی حنفی نے عمدۃ القاری کے اندر بدعت کی تعریف کی ہے، یہ معلوم یکن لہو اصل فی الکتاب والسنہ وقیل اظہار الشیء لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زمن الصحابہ. سمجھے سوال، آپ کو علماء نے تعریف کی ہے، بتایا بدعت کیا ہے. جس کی اصل کتاب و سنت میں نہیں، جس عمل کا ثبوت اللہ کی وحی میں نہیں ہے، وہ بدعت ہوتا ہے. ایک قول یہ بھی ہے، ایک دوسری بدعت کی تعریف یہ بھی ہے، بدعت وہ عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور صحابہ کے زمانہ میں جس کا وجود نہ ہو بدعت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ،
کل بدعت ضلالہ. یہ حدیث اپنے عموم پر ہے. محدثین نے اس کی تخصیص نہیں کی کہ بعض بدعتیں حسنہ اور بعض بدعتیں سیئہ ہوتی ہیں. روایت تو محدثین کی سندوں سے امت تک پہنچی ہے. یہ کیسا دین ہے کہ آپ نے روایت تو محدثین سے لے لی اور اس کو مانا اپنا پہنا کر دین وضع کیا اور لوگوں کو اہل حق کو برا بنا کہنا شروع کر دیا. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. بات مختصر کرتے ہیں. امام مالکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد ابو طاہر الفقیہ اور دوسرے استاد ابو سعید بن ابی عمر سے بیان کیا. وہ اپنے استاد ابو العباس الاسم سے بیان کرتے ہیں. وہ اپنے استاد محمد بن عبید اللہ المنادی سے بیان کرتے ہیں. وہ شبابہ سے بیان کرتے ہیں. وہ ہشام بن غال سے بیان کرتے ہیں. وہ نافع سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وان راى الناس حسنہ. یہ ہمارا مسئلہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم جو بات کرتے ہیں اپنے اسلاف سے ثابت کریں گے. ہمارا رد کرو گے معنی یہ ہے کہ آپ اسلاف امت کا رد کر رہے ہیں، اور امت کے اسلاف کا رد کرنا یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ بہت بڑی خامی ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان راى الناس حسنہ. ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو حسنہ کہتے رہے. لوگ کہتے ہیں اس کو حسنہ. یاد رکھو لوگوں، حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں ہے، اور کسی بدعت میں حسن اور بدعت میں حسن، یہ کیسے بدعت میں حسن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں دین گھڑے، نبی پاک کی شریعت پر اکتفا ہی نہ کرے اور اپنی طرف سے دین وضع کرے، اس کو اپنے رب کی رضا کا ذریعہ بنا لے. سمپل سی بات ہے، سادی بات ہے. ہمارے مطابق اہل سنت کے مطابق، اہل حدیث کے مطابق سنت بدعت کی تقسیم نہیں ہے. ہر بدعت گمراہی ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ایسا عمل متعارف کرایا جس کی اصل، جس کا ثبوت کتاب و سنت میں، اللہ کی وحی میں، شریعت اور دین میں نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، مراد باطل ہے. من احدث فی دیننا ما لیس منہ فہو رد. یہ الفاظ جو ہمارے دین میں ایسا عمل جاری کر دیتا ہے، ایسا عمل جاری کر دیتا ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے. ثبوت کون بتائے گا؟ ائمہ اہل سنت بتائیں گے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو جیسے سمجھا اور حدیث کو سمجھا. ہم اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے. اگر قرآن و سنت میں بدعات، یہ جو ہمارے بھائی بدعات جاری کیے ہوئے ہیں، ان کا کوئی ذکر، کوئی ثبوت ہوتا تو پہلے ائمہ ان کو بدعت کہتے، پھر اس عمل کو سوچنے کی بات ہے. لہذا کوئی بدعت حسنہ نہیں، حسن والی نہیں. ہر بدعت کبھی ہے. علامہ شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام کے اندر ایک بات ذکر کی ہے: اجماع سلف الصالح من الصحابہ والتابعین من یلیہم علی ذمها كذلك وتقبیحها وحروب عنها وعمن اتصم بشيء منها ولم يقع في ذلك منهم توقف ولا مسنبية بحسب الاستقراء اجماع ثابت تدل على ان كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل. صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع، محدثین کا اجماع ہے اس بات پر بدعت بھی قابل مذمت ہے، بدعتی بھی قابل مذمت ہے. بدعت کبھی چیز، بدعت سے بھاگا جائے گا، دور ہوا جائے گا. یاد رکھو محدثین نے کسی بدعت کی استثناء نہیں کی کہ یہ بدعت حسنہ ہے. وَأَمَّا نِتَّسَمَا بِشَيْءٍ مِّنْهُ، نہ تو توقف کیا، ایک بدعت کو بدعت نہ کہا، ایسا بھی نہیں ہے. یا ایک عمومی حکم سے ایک بدعت کو مستثنیٰ کر دیا کہ یہ بدعت اچھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے. امت کا اجماع ہے 790 ہجری میں فوت ہونے والے غرناطہ کا امام شاطبی
اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اہل سنت کی کتابوں کی برگردانی کی ہے، مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بدعت حسن و خوبی والی، اور امت کا اجماع اور اتفاق ہے، دو مسلمان بھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کرتے۔ سوچیں آپ، جس چیز کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو، جو عمل کتاب و سنت سے ثابت ہو نہ ہو، اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ بدعت حسنہ ہے یہ سیئہ ہے، یہ بے ثبوت عمل کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے۔ علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ بولے ہیں، پھر بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہتے ہیں ان ھذا التقسیم امر مخترع، یہ بدعت کی تقسیم کا دعویٰ بذاتے خود بدعت کی تقسیم کا دعویٰ بذاتے خود بدعت، لا يدل علیہ دلیل شرعی، اس لیے بدعت ہے کہ اس تقسیم پر کوئی شرعی دلیل ثابت، قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل ملے کہ بدعتوں کو آپ تقسیم کر لیں، یہ حسن و خوبی والی بدعت ہے اور یہ کبھی اور بری بدعت ہے، ایسی کوئی بات بل هو نفسه متداخل، بلکہ بدعت کی تعریف بدعت کی تقسیم کا رد کرتی ہے۔ بدعت وہ ہے جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہ ہو، بے ثبوت عمل کو تقسیم کرنے کا کیا معنی؟ لأن من الحقیقت لأن من الحقیقت، حقیقت میں جو بدعت ہے وہ ہے جس میں نصوص اور قواعد شرعی میں کوئی دلیل نہ ہو۔ لیکن مسئلہ ہے، علامہ شافعی فرماتے ہیں لا تجد مبتدئا ممن ينسب الى الملة الا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي وينزله ما وافق عقله وشهوته۔ لوگوں، دنیا میں ایک بدعتی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی بدعت پر قرآن و حدیث کے دلائل نہ پیش کرتا ہو، ایک بدعتی بھی نہیں۔ کافروں نے اپنے کفر پر قرآن حدیث کی دلیلیں پیش کی۔ یہودی کہتے تھے انی فضلتکم علی العالمین، ہم فضیلت والے ہیں، امت محمدیہ کی فضیلت کہاں؟ قرآن کہتا ہے کہ جہان والوں پر تمہیں فضیلت حاصل ہے۔ یہودیوں نے بھی اپنے مذہب کے نظریے پر قرآن پیش کیا، کیا وہ حق پرست ہو گئے؟ ہر بدعتی قرآن پیش کرتا ہے، ہر بدعتی حدیث پیش کرتا ہے، بدعت کو سہارا دینے کے لیے 10 آیات، 100 آیات، 10 حدیثیں، سینکڑوں حدیثیں پیش کرے گا، اور پھر ان قرآنی آیات کو اور حدیث کو اپنی نفسانی خواہشات کی بھیڑ چڑھائے گا۔ مطلب وہ لے گا جو اسلاف امت نے لیا، وہ نہیں لے گا، اپنی طرف سے مطلب لے گا، اپنی طرف سے مطلب لے گا۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اس نے اپنے دعویٰ نبوت پر سینکڑوں آیات پیش کی، کیا نبی بن گیا؟ پیش تو قرآن کر رہا ہے، پیش تو قرآن کر رہا ہے۔ کیوں؟ ہم یہ کہتے تھے کہ ان آیات سے اصحاب محمد نے یہ معنی نہیں لیا مرزا جو تو لیتا ہے۔ تیرے باطل پرست ہونے کے لیے، تیرے مرتد اور کافر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک صحابی بھی ان آیات سے یہ بات نہیں کرتے جو تو کرتا ہے۔ یہ تو کوئی خوبی نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو پیش کریں، خوبی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ساتھ اصحاب محمد کو پیش کرے، خوبی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ساتھ محدثین اہل الحدیث کا مسلک پیش کرے، یہ خوبی ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہر ایک اپنے مذہب پر دلیل رکھتا ہے، مگر وہ دلیل بنتی نہیں،
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بعض خارجیوں نے کافر کہہ دیا تھا، الاجاز بندہ کہے انل حکم الا للہ، انل حکم الا للہ۔ کیا اس آیت کی مجھ سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ یاد باللہ اور ان کو ایسا ویسا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ لیکن کیا کریں، پیش کرنے والوں نے کر دیا آیت سے۔ علی فرماتے تھے کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، قرآن تو حق ہے مراد باطل لی گئی ہے۔ بدعتی قرآن پیش کرتا ہے، حدیث پیش کرتا ہے، اصحاب محمد کو پیش نہیں کرتا، ائمہ اہل سنت کو پیش نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں بدعتی سنو، کلمہ حق، قرآن حق، حدیث حق ہے، مگر تیری مراد باطل ہے۔ لہذا مسلمانوں کلیئر کرو اپنے آپ کو، کوئی بدعت کی تقسیم نہیں ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں کیا ہوا، منع بھی تو نہیں ہے نا، منع نہیں ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے نفس کا، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ مسلمانوں جس کے پاس یہ دین ہے کہ منع نہیں ہے اور میں اس کو دین بناتا ہوں، اس کے دین کا کیا اعتبار ہے؟ اتنے سادہ لوگ ہیں، اتنے سادہ لوگ ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ ہم حیران ہیں اس بات پر۔ یاد رکھو دین محمد کے لیے، دین محمد کے لیے ثبوت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ثبوت چاہیے۔ عبادت کے لیے دلیل چاہیے، شرعی احکام کے لیے دلیل چاہیے۔ ہم نے وحی کی پیروی کرنی ہے، اللہ حکم دے گا، اس کا رسول حکم دے گا، ہم کر دیں گے۔ اللہ اور اس کا رسول حکم نہ دے تو ہم اس کو کبھی بھی دین سمجھ کر اپنا نہیں سکتے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ بتائیں اس میں کیا خامی ہے؟ خامی کو بتائیں، ہم حاضر ہیں۔ خامی کیا ہے؟ ہم دنیا کو یہ پیغام چھوڑتے ہیں، لوگوں دین اللہ کی وحی کا نام ہے۔ جس چیز کا ثبوت اللہ کی وحی میں ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ وحی کے علاوہ دین، یہ منع والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ منع والا آخر اس میں حرج کیا ہے؟ دین کس نے بیان کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے نا۔ یہ کہتے ہیں حرج کیا، ہم دین گھڑتے جائیں اور عمل کرتے جائیں۔ کیوں منع نہیں ہے؟ دین گھڑتے جائیں، وضع کرتے جائیں اور اس پر عمل کرتے جائیں۔ یہ کوئی دین ہے؟ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو۔ رسول اللہ کی تعظیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ جو فرمائے وہ حق ہے، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ۔ ہم آپ کی اطاعت برداری کو واجب سمجھتے ہیں، آپ کی اداؤں میں اپنے رب کی رضا کے متلاشی بنتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ یہ کیسی تعظیم ہے کہ منع نہیں کر دو؟ لوگوں دین ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپناتے، اصحاب محمد کی زندگی میں اس کا وجود ہوتا۔ وہ کیسا دین ہے کہ اہل سنت جسے نہ باقا۔ امام اہل سنت حافظ ابن کثیر، مورخ اسلام، حافظ قرآن، مفسر قرآن ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی 774 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ اپنی مایا ناز تفسیر ابن کثیر کے اندر، تفسیر القرآن العظیم کے اندر ایک بات کی، اما اہل السنہ والجماعہ فیقولون فی کل فعل وقول لم یثبت ان الصحابہ هو بدعہ لانه لو كان خیرا لسبقونا الیہ لانهم لم يتركوا خصلة من خصال الخیر الا وقد بادروا الیہا۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی کون ہوتا ہے؟ آپ لیبل لگاتے ہیں اپنے ماتھے پہ، میں سنی ہوں، آپ اپنے سینے پہ تختی چسپاں کر لیں میں سنی ہوں، سنی نہیں بن سکتے۔ سنی ایک معیار کو ماننے والا ہوتا ہے۔ معیار کیا ہے؟ اما اہل السنہ والجماعہ فیقولون فی کل فعل وقول لم یثبت ان الصحابہ هو بدعہ۔ سنی وہ ہوتا ہے جس کا اعتقاد ہے کہ جو بات صحابہ نے نہیں کہی، جو عمل صحابہ نے نہیں کیا وہ دین، وہ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر اس عمل میں رب کی رضا ہوتی، صحابہ اصحاب محمد لپک جاتے، وہ تو نیکیوں پر حریص تھے، وہ چن چن کر محمد کریم کی اداؤں کو اپنانے والے تھے۔ یہ کیسا دین ہے جو صحابہ کے پاس نہیں تھا اور تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے۔ یاد رکھیے دین کے اندر اتباع ہے،
دین کے اندر پیروی ہے اللہ کی وحی کی، قرآن اور حدیث کی۔ منع والا کوئی مسئلہ بولے، منع والا مسئلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو انسان آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، کوشاں رہتا ہے کہ میری آخرت بن جائے۔ سعیٌ مصدر ہے اور مضاف ہے، جب مصدر مضاف ہو معنی کی تعیین کا فائدہ دیتا ہے۔ جو اس کے جی میں آئے وہ عمل کرے گا آخرت کے لیے، یا متعین عمل کرے گا؟ وہ متعین عمل کرے گا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے نیکی کہا، دین کہا، اللہ کی رضا کا موجب کہا، وہ عمل کرے گا آخرت کے لیے۔ ہو مومن، اللہ اس کی کوشش کی قدردانی فرمائیں گے۔ ثابت ہو گیا کہ دین اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا نام ہے، دین اللہ کی وحی کا نام ہے۔ یہ کیسا دین ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے متعین نہیں کیا، امتیوں نے اپنے نفس کی پیروی میں اس کو متعین کیا اور دین کا درجہ دیا۔ یہ معتبر دین نہیں، ہمارا عقیدہ ہے دین اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا نام ہے۔ اتنا ہی خوشنما عمل کیوں نہ ہو، کہتے ہیں ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ ایک دوسرا ہے گروہ، وہ کہتے ہیں غدیر خم کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کا ہاتھ پکڑا، من کنت مولا فہذا علی بن مولا۔ 18 ذوالحجہ جب عید مناتے ہیں، اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی عزت توقیر کی۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اس سے بڑی اعزاز کی بات کیا ہے کہ علی کو عظمت نصیب ہوئی۔ عید وہ مناتے ہیں، علی تو ہمارے بھی ہیں، علی تمہارے بھی ہیں۔ ذرا ایک اور عید بھی نکالو، علی رضی اللہ تعالیٰ کی خوشی میں ان کی فضیلت ملنے پر عید ایک اور کیسی باتیں کرتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آیات پڑھتے ہو، یہ آیات اصحاب محمد نے پڑھی تھی۔ اللہ کا دین نازل تھا، وہ سامنے بیٹھے تھے، رسول اللہ کی مرادوں کو سمجھنے والے تھے۔ اگر ان کی زندگیوں میں اس آیت سے استدلال نہیں ہے عید میلاد نبی کا، لے جاؤ پھر، تمہارے استدلال کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نہیں مانیں گے اس استدلال کو جو صحابہ اور محدثین نے نہیں کیا۔ یہ کیا بات ہے، آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ آیات ہمارے احمد نے بتایا بدعتی قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، مگر نہیں پیش کرتے تو صحابہ محمد کو پیش نہیں کرتے۔ کہتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے، نیکی کا کام ہے، نیت بھی ہماری اچھی ہے، منع بھی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں دین میں منع کی کوئی بات نہیں ہے، منع کی کوئی بات نہیں۔ مسلم کی حدیث، رافع بن خدیج انصاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرمائی، دیکھا انصار صحابہ باغبانی کرتے ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، نر کھجور کا خوشہ لے کر مادہ کے نیچے کھڑے ہو کر اوپر کو پھینک رہے ہیں۔ آپ نے سمجھا شاید بدشگونی ہے کوئی، آپ نے منع فرما دیا، صحابہ رک گئے۔ اس سے عربی زبان میں تلقی کہتے ہیں یا تعبیر النحل کہتے ہیں، کھجوروں کی قیمت کاری کہتے تھے۔ آپ نے دیکھا منع کر دیا، وہ رک گئے۔ چند سالوں میں پھلوں کا نقصان آیا، کھجوروں کو پھالے نہیں لگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، محبوب آپ نے منع کیا، ہم رک گئے۔ واہ صحابہ، آپ نے منع کیا، ہم رک گئے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا یہ نقصان والی بات ہے، ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، اتنی خوبصورت بات ہے، ذرا آپ سے لکھنے کے لائق ہے۔ قربان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر، انما، ذرا بولے انما انا بشر۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن اور حدیث میں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق یہ بتایا میں بشر ہوں، انما کلمہ کے ساتھ بتایا، یہ کلمہ حاضر ہے۔ لوگوں واضح ہو جائے تم پر، اس بات کو اچھی طرح سمجھو، میں بشر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوں۔
ایسا معذرت خواہانہ انداز ہے آپ کا۔ انما انا بشر، بات سٹاٹ کہاں سے ہوگی؟ انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ بی، ہوں میں اللہ کا پیغمبر، میں رتبہ اور مقام کو سمجھو، میں تمہیں اللہ کے دین کا کوئی عمل کہوں اس کو اپنی ڈاڑوں میں پکڑ لینا مضبوطی سے اور اس پر عمل پیرا ہو جانا۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُم بِشَيْءٍ مِّن رَّأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں اپنی رائے سے کوئی بات کروں تو میں بشر ہوں، بتقاضا بشریت مجھے غلطی لگ انتم عالم بامر دنیاکم، یہ کھیتی باڑی کا مسئلہ تھا، یہ باغبانی کا مسئلہ تھا، یہ میری خطا تھی، میں نے آپ کو روکا، آپ بہتر جانتے تھے، میں نہیں جانتا تھا۔ فإنی انما ظننت ظنا فلا تؤاخذونی بالظن، میں آپ سے سوری کرتا ہوں۔ کیا معنی اس کا؟ میں آپ سے سوری کرتا ہوں، میرا خیال تھا جس وقت تمہارا نقصان ہو گیا، لیکن اذا حدثت بن اللہ شیئا فخذوہ بہ، ہاں یہ ضرور ہے میں اللہ کی طرف سے کوئی پیغام دوں پھر اس کو مضبوطی سے لے لینا۔ کیوں؟ اس لیے انی لن اکذب علی اللہ، میں محمد اپنے رب پر جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی بھی جھوٹ نہیں۔ کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ دین اللہ کے اذن کا نام ہے، اللہ اجازت دے تو دین کا وہ کام دین بنے گا، ورنہ دین کا کام نہیں۔ اور دنیا کے کاموں میں ہاں آزاد ہیں، بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ اور اس رسول روکے گا تب روکیں گے، ورنہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ دین اور دنیا کا فرق سمجھ لیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دنیا کو پیغام دو، لوگوں کو بتاؤ کہ اہل حدیث کہتا ہے دین اللہ کی وحی کا نام ہے، عبادت وہ ہے جس کو اللہ مقرر کر دے گا، رسول اللہ جس کو عبادت قرار دیں گے وہ عبادت ہے، ورنہ عبادت کہلوانے کی وہ مستحق نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، عمر ابن خطاب، توجہ فرمائیں بزرگوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، یہ بیچارے تو ایسے ہی پتھروں کو متبرک سمجھتے ہیں اور اپنے جسموں میں ملتے پھرتے ہیں، وہ اللہ کی جنت کا پتھر تھا جس کو حجر اسود کہتے ہیں، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ وہ سفید تھا، اولاد آدم کے گناہوں اور شرک کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا تھا، اس کو حجر اسود کہتے ہیں، جو کعبۃ اللہ کے کونے میں نصب ہے، یہ جنت کا پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں، حجر اسود سے بات کر رہے ہیں، بات تو مجھ سے اور آپ سے کر رہے تھے، بھلا پتھر بھی سنتے ہیں۔ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، مجھے یقین ہے، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لولا انی، واہ عمر، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، لوگوں میں عمر کی نبی پاک کے ساتھ محبت اور عقیدت کی دلیل تو دیکھو، تجھے رسول اللہ نے بوسہ نہ دیا ہوتا، میں عمر تجھے بوسہ نہ دیتا۔ نہیں سمجھے بات؟ اگر رسول اللہ نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا، میں عمر تجھے بوسہ دے کر رب کی رضا کا متلاشی نہ بنتا۔ نبی پاک نے کیا ہے تو دین ہے، نہ کیا ہوتا تو دین سمجھتے نہیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ منع نہیں ہے لہذا میں تو دین دیتا، بات سمجھیں، یہ منع والا مسئلہ شریعت میں نہیں ہے، دین اتباع کا نام ہے، دین اتباع، جو وحی میں ہے وہ دین ہے، جو وحی میں ہے وہ عبادت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھائی، صحابہ نے کر دکھائی وہ عبادت ہے، اس کے علاوہ عبادت کا کوئی طریقہ اور طریقہ نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، قبلک ما قبلتک، قبلک ما قبلتک،
اللہ کے نبی نے تجھے بوسہ دیا، میں بھی تجھے بوسہ دیتا ہوں، نہ دیتے تو نہ دیتا، دیا تو اس لیے کہ میرے آقا مولا نے تجھے بوسہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسئلہ واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ بخاری کی حدیث ہے کہ شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں حرم مکہ میں مسجد حرام میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وائل بن شقیق، ابو وائل شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کہتے ہیں میں جناب عمر کے ساتھ مسجد کے سین میں بیٹھا تھا، کعبۃ اللہ سامنے تھے۔ جناب عمر فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے کعبۃ اللہ کے اندر جو سونا اور چاندی ہے اسے غریبوں میں تقسیم کر دوں، غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ میں نے کہا ما انت بفاعل، جناب عمر آپ یہ کام کرنے کے مجال نہیں ہے، لما کیوں نہیں کر سکتا؟ لم یفعلہ صاحباک، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھی ابو بکر نے نہیں کیا، اس لیے آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں، منع بھی نہیں ہے نا، اگر کیا نہیں تو ایسی وہ ہم المرآن یقتدا بہما، محمد کریم کی ہستی، صدیق کی ہستی، ایسی دو ہستی ہیں جن کی اقتدا چاہیے، جن کی اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو مجھے بھی ایسا کرنے کا حق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بدعت بھی ثبوت چیز ہے، انسانوں کا وضع کردہ عمل ہے، انسانوں کو دین وضع کرنے کا کوئی اختیار نہیں، انسانوں کا کام تو یہ ہے کہ اللہ کا دین اس کا اتباع کرے۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اور وہ کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کی قسم یہ دین نہیں ہے۔ اور اس کے ضمن میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، افسوس صد افسوس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تم نے بے حیائی کو عروج دیا۔ کل کا دیکھنا ماحول، وہ ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی بہنیں اور مائیں ہیں، ان کی تقدیس کو ہم بھی مانتے ہیں، ان کی حرمت کو ہم بھی مانتے ہیں۔ افسوس نہیں ہوتا کہ باہر نکلیں گی ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ لوگوں، اہل حدیث کا پیغام ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، آؤ ہم آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیں، ہم للاری ہیں، ہم للاری ہیں، آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے تو اپنی عزتوں کو پامال کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، جھوٹی محبت، غیر شرعی محبت، عمل خود وضع کیا، قرآن حدیث کی دلائل اس پر فٹ کیے اور کہا یہ دین ہے۔ یہ ناانصافی ہے، یہ خیانت ہے، یہ بری بات ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بخاری مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فقیہ امت، آپ فرماتے ہیں لا یجعل احدکم للشیطان شیئا من صلاۃ یرى انها حقا علیہ لا ينصرف الا عن یمینی لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ينصرف عن یسارہ۔ لوگوں، نماز میں شیطان کا کوئی حصہ نہ مقرر کر دینا۔ کیسے کہ کوئی بندہ، کوئی امام مسجد اپنے آپ پر لازم قرار دے میں مقتدیوں کی طرف صرف دائیں جانب سے ہی پھروں گا۔ میں نے رسول پاک کو کئی بار دیکھا بائیں جانب سے پھرتے تھے، ادھر سے پھرنا ادھر سے پھرنا، دائیں سے پھرنا بائیں سے پھرنا، دونوں طرح جائز، دونوں طرح اگر ایک جانب پھرنا کوئی بندہ اپنے آپ پر لازم قرار دے، یعنی عمل مستحب تھا اس کا شرعی حکم بڑھا کر واجب قرار دیا، وہ سنت سے نکل کر شیطان کا عمل بن جائے گا، اور جس پر کوئی دلیل ہی نہیں وہ کیا ہو جائے گا؟ تو شریعت کا عمل تھا، اس کا ایک رتبہ درجہ تھا مستحب ہونے کا، اس کے ساتھ معاملہ واجب کا کیا، شیطان کا عمل بن گیا جو ثابت نہیں، سرے سے جس کا ثبوت ہی نہیں، وہ کیا ہوگا؟ ہر بدعت شیطانی عمل ہے، ہر بدعت شیطانی عمل ہے، اس کے اندر حلاکت ہے، اس
اس کے اندر رسوائیاں ہیں، اس میں اللہ کا غضب و ناراضگی ہے۔ مسلمانوں سادی سی بات ہے، امام اوزائی نے آپ کو وصیت کی ہے، وہ پیغام میں لے کر آیا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر امام اوزائی کا قول ہے، اصبر نفسک علی السنہ وقف حیث وقف القوم وقل بما قالوا وقف عما کف عنہ واسلک سبیل سلفک کالصالح فإنہ یسعک ما وسعہ۔ لوگوں اسلامی عقائد پر، اہل سنت محدثین کے عقیدے پر ڈٹ جائیے، جہاں محدثین کھڑے ہیں رکے ہیں وہاں رک جائیے، جو انہوں نے کہا ہے وہ کہہ دیجئے، جس سے وہ رکے ہیں اسے رک جائیے۔ جو دین سلف صالحین کو کافی تھا وہ آپ کو بھی کافی ہو گیا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ محدثین کے مسلک کی پیروی کرتے جائیں۔ جامع ترمذی کے اندر بیٹھا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پہلو میں شخص نے چھینک لگائی، جسے آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کوئی زبان میں یہ گونگے ہیں؟ نش کہتے ہیں، نش ماری۔ اس نے چھینک لگائی۔ صحابی رسول کے پہلو میں ایک شخص ہے، ایک عمل کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ والسلام علی، کیا مطلب؟ تعریف اللہ کی ہے، رسول اللہ پر سلام۔ جملے خوبصورت ہیں کہ نہیں؟ پیارے جملے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی تعریف، نبی پاک پر سلام ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ مشروع عمل ہے نا۔ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ بھائی ایسا مت کہو، ایسا مت کہو۔ اگر ہم جیسا کوئی بیچارہ کہہ دے تو اس کو وہابی قرار دیتے ہیں، یہ گستاخ ہے نبی پاک کے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ صحابی کہتا ہے بھی ایسے مت کہو، میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں، میں بھی رسول اللہ پر سلام کہتا ہوں، مگر اس موقع پہ محمد کریم کی تعلیم چھینک لگانے پر الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ نہیں کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ دین، جس جگہ پہ کیا وہ دین، جس موقع پہ کیا وہ دین۔ اللہ کے نبی اگر وہ کام نہیں کرتے کسی موقع اور جگہ پر، وہ دین کا درجہ پا سکتا، ورنہ عبداللہ بن عمر کبھی بھی والسلام علی رسول اللہ سے نہ روکتے، والسلام علی رسول اللہ سے نہ روکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دین محمد پر راضی ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، آپ کے پاس اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، مسلک محدثین ہے آپ کے پاس۔ اللہ کی قسم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں اپنے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، بڑی سچائی کی آپ علمبردار ہو، اس دین کو لے کر امت کے سامنے، انسانوں کے سامنے پیش کریں، بھرپور طریقے سے دعوت اللہ کا کام ہے۔ لومت لائم کی پرواہ نہیں کرنی، لومت و لائم کی پرواہ، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرانا، کسی کی دشمنی آپ کو نہ خوفزدہ کرے، کس کا روب دبدبہ آپ کو مرعوب نہ کرے۔ آپ دین محمد کو لے کر امت کے سامنے پیش کریں اور اپنے وجود پر، اپنی زندگی پر اسلام کو نافذ کریں۔ یقین جانیں اس سے بڑی خوشبختی اور سعادت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے مولا کریم، ہم جیسے گناہگاروں کو روز قیامت اپنے محبوب کی شفاعت سے بہرمند فرما دینا۔ اللہ اپنے محبوب کی شفاعت سے ہمیں بہرمند فرما دینا۔ اللہ ہمارا حشر اصحاب محمد کے ساتھ فرما دینا۔ اللہ اپنے صالحین بندوں کے ساتھ فرمانا۔ اے میرے مولا کریم، اے میرے مولا کریم، ہم دنیا سے جا رہے ہوں، دنیا سے جائیں، ہمیں موت تیرے سچے دین پر آئے۔ اللہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر جاری کر دینا۔ اے میرے مولا کریم، نیکیوں کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، گناہ سے بچنا آسان فرما دے۔ اے میرے اللہ، اپنی محبت، اللہ اپنی تعظیم اور خشیت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اللہ ہم تیرے بندے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔